الرحیم السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگوں کا ویڈیو کا ٹاپک ہے یہودیوں کے بچوں کی پرورش کا انداز۔ میڈی ڈیور ایک اسرائیلی عورت تھی۔ اس کے گھر خوشی آنے والی تھی۔ میڈی کو روز صبح ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں سے 3 گھنٹے تک میتھ کی مشقیں حل کرائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی، بادام، دودھ، کھجور، بیف، دالیں اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتی۔ سرکاری طور پر اس کا وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ صحت مند یہودی کو پیدا کر سکے۔ اس کے شوہر کا رویہ بھی نہایت مثبت تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کرے۔ 80% یہودی ہی ہمیشہ سے نوبل پرائز حاصل کرتے آئے ہیں۔ 17 جنوری 1990 کو آخرکار میڈی کے ہاں 8 پاؤنڈ کا سولیہن جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی، بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کرا دی گئی تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عنصر پیدا ہو۔ سولیہن کو بہت اخلاق و تہذیب بھی سکھایا جاتا۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بھی بات نہ کرتا۔ ایک دن سولیہن بہت حیران ہوا۔ اس کے ماں باپ پر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے، مگر ایک بھارتی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو سولیہن کے والد نے اس سے کہا، آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پئیں۔ مہمان نے کہا کہ سگریٹ کے 80% فیکٹریاں یہودیوں کی ہیں تو سولیہن کے والد نے جواب دیا، ہاں وہ ہمارا بزنس ہے، مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے۔ جبکہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور میتھ سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاست دان بنانا ہے۔ ہر ایک کی اس حساب سے ساری زندگی ٹریننگ ہوتی ہے۔ سولیہن جوزف جب بھی چھٹی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا۔ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھائے۔ اسے تیسری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا، مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری میتھ کے ایکسٹرا کلاسز لینا پڑی اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب وہ چاہے مضمون اپنی ہائی اسکول کے لیے منتخب کرتا، مگر صرف سائنسی مضامین کے اجازت تھی۔ وہ سولیہن نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب سولیہن نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ چکھی، کیونکہ ساری کچرا خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے۔ سولیہن کو بھی یہ پہلا تجربہ آخری تجربہ رہا۔ اس کو ماں باپ سے بہت ڈانٹ پڑی۔ وہ پھر سے جیب میں کھجور اور بادام رکھتا اور جو ٹافیاں عالم گلم سے بدر جہاں بہتر ہے۔ جب سولیہن تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر و تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکری مل جائے، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ سولیہن کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ اسرائیلی دنیا پر کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ وہ مسلمان کیوں زوال کا شکار ہے؟ ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے تربیت پانا شروع کر دیتا ہے۔ یہودی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ اپنی نسلوں کو ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسلیں پچھلی نسل کے ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہیں۔ کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا نہیں پیدا ہونے پایا۔ کوئی بچہ اپنے آباء و اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا۔ یہودیوں کا منصوبہ صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے یہ کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے، مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو قرض دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا۔
چاہے کتنے عرصے میں رقم کی واپسی ہو۔ یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں، ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی صرف شوبز وغیرہ سے وابستہ لوگوں میں۔ عام یہودی خاندان میں طلاق ممکن ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے، تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں، مردوں کی تفریح کے اتنے ذرائع پیدا کر رہے ہیں کہ ان کو گھروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک بوجھ سمجھنے لگے جن کی آزادی اور تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر آخرکار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے۔ یہ بچے کسی چچا ماموں کے گھر میں سنتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں، برے باپ کی بری اولاد، اور کچھ بن نہیں پاتے۔ یہودی اپنے بچوں کو اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات ازبر کرا دیتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے تو دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ان کا بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے۔ شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے، جیسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہے جن کی فتح کے بعد دجال آ سکے گا۔ وہ تمام دنیا کو یہودیوں کی جاگیر بنا دے گا۔ ویسے سچی بات تو یہ کہ یہودی اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ اب بھی تمام دنیا ہر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور عرب حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ جس قدر نقصان یہودی پہنچا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر عمل کریں تو ان کی سازش کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے اصلاح کے طریقے پر چلیں جس کو وہ مشرع راہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہودی اس وقت تک اسلام کا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم میں سے کوئی اس کا رازدار ساتھی نہ بنے، اس کے ایجنڈے کو مسلمانوں میں ترویج نہ دے۔ پھر وہ غلطی کس کی ہے؟ براہ مہربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہونا ہے۔ ان کو ایمان کی لو دیں، اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، مرضی تو پھر ساری دنیا میں باس کی ہی چلتی ہے، ملازم کی نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، پوری دنیا میں ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور بیل آئیکن پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔